او بھائی منہ پرا کیتے بیٹا او باؤا او دیا جڑے پیچھے آم والے بیلیو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی سالانہ عظمت امام علی مقام کانفرنس دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس نو ہر سال دی طرح اس سال بھی آستانہ علیہ والی شریف اور بالخصوص انہاں دے سجادگان و شہزادگان حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم صاحبزادہ پیر خضر مصطفیٰ صاحب بالی دامہ اقبال ہو، آپ اور آپ کے والد گرامی قدر، آپ نے اور آپ دی ساری ٹیم نے اور جملہ متعلقین و اہل علاقہ مل کے اس نو ترتیب دیتا ہے. میری دعا ہے اللہ کریم سالانہ بزم پاک نو قبولیت دا درجہ عطا فرمائے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صدقہ و طفیل اسی جتنے بھی اتنے حاضر ہوئے ہیں ساری دنیا اور آخرت اللہ تعالی بہتر فرمائے. جتنے بھی احباب سائیڈاں پہ کھلوتے نہیں اور سامنے تواڈے واسطے انتظام کیتا جا رہا ہے. یہ موسم نے اپنا تیور بدلیا پر عاشقاں نے اپنا تیور کوئی نہیں بدلیا. یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تے جڑے ہن عاشق پکے پکے نے ذرا سامنے آ کے بہو اوتھے تاکہ تانوں اسی ویکھیے. اے تے کھلونا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ادھر آ جاؤ. اگر سپیکر دی آواز آندی پئی ہے تے ادھر آؤ، تے جے کسی دے کان خراب ہیں تے مڑ میں کوئی گل کر نہیں سکدا. تے بہرحال اوتھے آ جاؤ گے تے ایتھے آ کے لوک کے پیچھے بہو گے تے ایاں ہی کنیاں کر کے ویکھو گے اوتھے سامنے بہو تاکہ کوئی رنگ بھی بن جائے تے تانوں سمجھ بھی لگ جائے بھی گل کی ہوندی پئی ہے. کئی بندے ٹور پے نے تے کئی دھکا سٹارٹ نہیں، انہاں نوں بھی لے جاؤ کیویں دھک دھک کے اگاں اوتھے بہو چل کے. سارے بھرا جڑے ادھر کھلوتے ہو تسی بھی اگر مہربانی کرو تے سامنے آ جاؤ تے سبحان اللہ. بس تھوڑی جی ہوا سی وہ ساؤنڈ شاؤنڈ اگے پیچھے ہولو ہولو سیٹ ہوندا پیا تے سارا ماحول سمجھو ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال. تے ہو گیا ہے پہلو کہ کتنا حسڑ بنے ہویا. ذکر حسین دا صدقہ ویکھو کیسی ٹھڈی ٹھڈی آواز چل پئی ہے خیر دے نال الحمدللہ. عزیزان گرامی، جملہ علاقہ بھر دے علماء مشائخ اور جتنے بھی احباب، اللہ کریم نے سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے تو قبل تسا ایک جاندار شاندار عالمانہ صوفیانہ خطیبانہ آپ نے خطاب سماعت فرمایا. پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت صوفی باصفا حضرت پیر غلام رسول قاسمی صاحب دامہ اقبال ہوا. آپ دا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے. علم و فن تحقیق و ادب اللہ کریم سب دے اندر مزید تابانیاں نصیب فرمائے. اور میرے تو بعد تسی ایک انٹرنیشنل خطاب سماعت فرماؤ گے. کنز العلماء، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حجت الخلف بقیت السلف، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامہ اقبال ہوا. آپ تشریف فرما ہو چکے نے. تھوڑی دیر واسطے میں نے حکم ہے کچھ گزارشات میں پیش کراں. میں سب تو پہلے پیر صاحب نو مبارکباد پیش کراں گا اور اس تو بعد انہاں دی ٹیم نو، اور تیسرے نمبر تے جنہاں انتظام فرمایا جملہ متعلقین و خادمین، میں انہاں سب واسطے بھی دعا گو ہاں. اور ایتھے یہ کنجوسی ہوئے گی کہ میں اگر جتنے ساڈے سیکورٹی ادارے پولیس دے جوان جتنے یہ ساڈے انہاں دے نال تعاون فرمایا، میں انہاں سب واسطے بھی دعا گو ہاں کہ تساں ذکر حسین دے وچ اے حصہ ملایا ہے. اللہ کریم تانوں بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. ساؤنڈ والے نے گزارش ہے جلدی جلدی ساؤنڈ دا انتظام کرن، پیچھے آواز نہیں جاندی بھائی. ہنے آ جاندا ساؤنڈ والا. مانو آنا ذرا تکڑا ہو پہ ساؤنڈ والے جلدی کر اپنی تاراں شاراں دے کے نا اپنے نال گل کر. تے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی ذرا توجہ فرماؤ تاکہ فقیر جناب دے نال کچھ گزارشات پیش کرے. آؤ ذرا ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے حضور فرماندے نو میری ذات تے درود نہ پڑھے. اس واسطے کنجوسی چو نکل کے سخاوت والے پاسے آیا کرو. جس ویلے بھی میرے آقا کریم دا ذکر ہوئے درود و سلام ضرور پڑھیا کرو. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہی میں آیت طیبہ پڑھی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ادا آسان اور مفہوم جڑا ترجمہ تواڈے ذہن دے مطابق ہے وہ میں تواڈے نال کرنا چاہنا. توجہ ہے جی آپ سب حضرات دی؟ انہیں انتظام کر دے رہا سے تسی توجہ میرے کلو تقریر شروع ہو گئی ہے. یہ آیت طیبہ قرآن مجید دی آیت ہے. اور 10 محرم والے دن امام علی مقام نے جس ویلے خطبہ ارشاد فرمایا نا یزیدیاں دے نال پہلا،
اس خطبے دے اندر امام علی مقام نے اس آیت نو پڑھیا سی جیڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی. اور اس دا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے انہاں دے سامنے اس آیت نو جدو تلاوت کیتا تے آپ نے فرمایا, آپ نے خطبہ جدو شروع کیتا آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس, اے لوگو, اسمعوا قولی, فرمایا سارے چپ کر جاؤ تے میری گل سنو, حتی انصح لکم, اتھو تک کہ میرا خطبہ مکمل ہو جاوے اور میری نصیحت تو انو مکمل ہو جاوے. یہ 10 محرم دا خطبہ ہے جڑا امام حسین پہ پڑھ دیں. توجہ ہے, میں کسی مولوی دا خطبہ نہیں پڑھ رہا, جڑے الفاظ میں یاد ہیں میں تو انو سنانا. آپ نے فرمایا میری گل سنو اور میں تو انل گل کرنا چاہنا, اور اتنی دیر تک میری گل نو کوئی نہ ٹوکے جتنی دیر تک میری بات مکمل نہ ہو جاوے. آپ نے فرمایا لا یعجلونی, فرمایا تسا جلدی نہ کرے میرے اوتے کہ میری گل نو ٹوکو تے وچے جواب دیون دی کوشش کرو. فرمایا خاموش ہو کے میری گل سنو, جلد باز نہ بنو, اور میں تواڈے سامنے گل کرنا چاہنا. اور آپ نے جڑی گل کی تھی فرمایا ان قبلتم, اگر تسا اس گل میری نو قبول کر لیا تسعدون, تو فرمایا تسی سارے خوش نصیب بن جاؤ گے. یہ میں تانوں گارنٹی دینا, اے میرے امام پاک فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر تسا میری گل قبول نہ کی تھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تے فرمایا پھر نیکاں دا سنبھالن والا اللہ ہوندا ہے. یہ واللہ یا ولی تولا, یہ اتھو یہ فرمایا نیکاں دا سنبھالن والا اللہ ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہوں نے فرمایا ہے کہ تسی یہ مت سمجھو کہ تسی میرے اوتے حملہ کرو گے تو مینوں سنبھالن والا کوئی نہیں. فرمایا ساڈے سنبھالن والا اللہ ہے, ساڈا رکھا اللہ ہے, جنوں آپ آنے رب رکھا ہے. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دا عقیدہ اور عقیدہ توحید اور پھر آپ دا جذبہ دیکھو, آپ نے کس خوبصورتی دے نال کلام شروع فرمایا. اور اس تو بعد جڑی بات آپ نے اگلی ارشاد فرمائی, عرض کر دے میں جی گل ٹوری ہے تو چلو یہ خطبہ تھوڑا مکمل ہو جاوے, جتنا مستحضر ہے میں عرض کر دینا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں دے ال جدوں کلام مزید شروع فرمایا اپنی اونٹنی تے بیٹھے, اور اس تو بعد آپ نے امامہ شریف نبی پاک علیہ السلام علیہ آپ نے اپنے سر اقدس تے رکھیا اور خاص لباس پہنیا, اور اس تو بعد قرآن مجید ہاتھے پھڑیا, اور آپ نے انہاں نو فرمایا, آپ نے فرمایا تنظرون من انا, فرمایا اوے دیکھو کیا وید نہیں پہ تسی, غور دے نال دیکھو میں کون ہاں. آواز کمزور آ رہی ہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا دیکھو میں کون ہاں, مینوں پہچانو. اور اس تو بعد امام پاک نے جڑی اگلی بات ارشاد فرمائی, امام پاک فرمان لگے, آپ نے فرمایا لستم تعلمون, کیا تسی اس گل نو کوئی نہیں جان دے کہ نبی پاک میرے بارے اور میرے بھائی دے بارے کیا فرمایا, سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ اے دوئی جنت دے سردار نے, کیا نبی پاک نے اے نہیں فرمایا تو انہوں کوئی نہیں پتا, مینوں پہچانو. اور فرمایا دوسری بات, جدو نبی پاک نے میرے فضائل بیان فرمائے نے کہ میں جنت دا سردار ہاں, اور نال ایتھوں بھی اگلی فضیلت میری یہ ہے کہ میرے باپ دا نام علی ہے, میری ماں دا نام فاطمہ ہے. آپ نے فرمایا تسی پہچانو, کیا تو انہوں کوئی نہیں سمجھ آؤندی پئی کہ میں کون ہاں. آپ حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں مینوں پہچانو میں کون ہاں, اور نال فرمایا میں تواڈے نبی دا بھی بیٹا ہاں تے نبی دی بیٹی دا بھی بیٹا. اور نبی پاک بھی محبت دے نال ایو فرمایا کردے سن. امام علی پاک نے جس ویلے خطبہ ارشاد فرمایا, اس تو بعد جڑی آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی, اے ذرا یہ سارا مسئلہ جزاک اللہ, یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ توجہ فرماؤ تا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ امام پاک نے فرمایا میں آیا نہیں تو سمجھنو سدیا ہے. سمجھ آ رہی؟ امام پاک کیا فرما رہے ہیں, میں آیا نہیں تو مینوں سدیا ہے, اور خط لکھ لکھ کے سدیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عہد شکنی تساں کیتی ہے, وعدہ تسی توڑیا ہے, اپنی گل تو تسی پھر گئے ہو تے ہن میرے سامنے کھڑے ہو گئے, میں آپ تے نہیں آیا, میں نے تو تسی سدیا ہے. اور یہ اگلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا پھر بے وفائی تے آ گئے ہو, تے فرمایا ہن میرے قتل واسطے تیار ہو, یاد رکھ لو. فرمایا کہ اے دے اندر تواڈی نہ خیر ہے نہ بھلائی ہے. اور اگلی جڑی گل آپ نے کی, آپ نے فرمایا جی میں ایتھے تانوں نہیں چنگا لگدا پیا تے مدینے چوں سدیا تسی تے مینوں واپس جان دے ہو. کیسی گل, یہ میں گل اس جوڑدا پیا بھی امام پاک دا یہ خطبہ جڑا ہے نا, کاش کہ اس میری گل نو کو پانی لاوے, سنیاں نو بلاونا بھی کوئی سوکھی گل تے نہیں نا. انہاں نو ہر ویلے تقوی دا بخار چڑھیا رہندا, چپ کر کے بیٹھ, چپ والے تقوی دا. ویسے تقوی بہت اچھی شے ہے, پر لوگ جھوٹ سے بول دیں تو سچ تے بول کے نہیں راضی. یہ پتہ نہیں کدوں تانوں یہ سمجھ آنی ہے, لیکن اس بات نو سمجھیا ذرا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے اقدام اے ثابت کردا ہے کہ امام حسین نے کبھی بھی بد امری نو پسند نہیں فرمایا, ہمیشہ امن نو پسند فرمایا. اور اگر یہ گل نو میں تھوڑا جا اور جنہیں آدھے نے بیک گراؤنڈ تے لے کے جاواں تو مزید سمجھ آوے تو یہ
امام علی پاک رضی اللہ تعالی جدو یزید تخت نشین ہویا تو اس نے آکھا میری بیعت کیتی جائے. امام پاک نے فرمایا جدو تک تو اپنا کردار نہیں صحیح کرے گا نا اسی اس لیے تیری ہاتھ ہاتھ دے کے تیری بیعت نہیں کرنی. توجہ ہے نا. اور امام پاک نے او جدو ویکھے دے گماشتے تے لونڈے مدینے چ آ گئے نے تے آ کے روڑا پانا چاہندے لڑائی نہ ہو جائے تے آپ نے امن دی خاطر مدینہ چھڑ دیتا ہے. امام حسین دی جڑی فکر ہے او دا پہلا نقطہ ہے امن. آج کیا وجہ ہے کہ محرم دا مہینہ آندا تے امام حسین دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے وچ آ کے لوگ بد امنیاں کردے نے. بھئی امام حسین دی سیرت دا مطالعہ کر. مطالعہ تیرا امام حسین دے کوئی نہیں, تو ہٹ کے صحابہ دے خلاف ہو جانا ہے. زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے ذرا میری گل توجہ دے نال سنو. اللہ دے بندے مطالعہ کر, تیاری کر. یہ ہی مطلب ہے کہ تیاری تیری کوئی نہیں ہے ہٹ کے صحابہ دے خلاف کوئی اہل بیت دے خلاف. اسی لعنت بھیجنے ایسے عناصر دے اوتے جڑے صحابہ اور اہل بیت دے خلاف بول دے نے. چونکہ اسی سنی ہیں, اسی نبی دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں, نبی دی اہل بیت دے بھی نوکر ہیں. کیا اس بات دے نال اتفاق کر دیا تسی سارے حضرات ساستانے تھے؟ تو بھائی جان اصل بات ہے خدا دا خوف کرو یار. ایک کیڑی تعلیمات نے کہ کوئی صحابہ دا مخالف ہے کوئی اہل بیت دا مخالف ہے؟ کیوں بھئی امام پاک دی یہ تعلیمات نہیں, میرے نبی دی یہ تعلیمات نہیں. اس واسطے خبردار کوئی بندہ نہ صحابہ دے خلاف گل کرے نہ اہل بیت دے خلاف گل کرے. اور جدو ایسی کوئی گل ہوندی بعد تلخیاں پیدا ہوندی, علاقے دے علماء پریشان, مشائخ پریشان, علاقے دی فوج پریشان, پولیس پریشان اور ادارے والے پرے. اور کیا انہاں نو پریشان کر دیو؟ حسینیت دا کام پریشان کرنا نہیں ہے. حسینیت دا مشن اور پیغام اور فکر لوکاں نو امن دے وچ لے کے جانا. امام پاک نے مدینہ چھڑیا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مدینہ چھڑے امن دی خاطر, ورنہ میری گل دا نا ایک مول پویا جے سمجھ آوے تا. امام حسین نے اگر لڑائی کرنی ہوندی نا تے مدینہ تو زیادہ مضبوط علاقہ آپ دے واسطے کوئی نہیں سی, مضبوط سٹیٹ ہو سی. آپ اوتھے اعلان کر دیندے مڑ زمانہ ویکھیا حسین کردا کی ہے. لیکن میرے امام حسین نے لڑائی نو پسند نہیں کیتا, آپ نے دے امن دا پیغام عطا فرمایا. اچھا اوتھوں جدو آپ مدینہ شریف دے وچوں ہجرت فرما کے آپ مکہ پاک گئے نے, آپ تقریباً 8 ذوالحج تک اوتھے جلوہ فرما رہے کہ آپ نے اوتھے بھی کسی قسم دی لڑائی کوئی پلان نہیں کی تھی. حالانکہ 3-4 مہینے دا ٹائم مل جاوے اور بندہ حسین ورگا ہوئے. آواز کمزور آ رہی ہے, منہ کھول لو, خیر ہے جے کچھ ہو گیا تو میں چل رہی تھا, بننا ٹوٹا پیر میں نہیں. ہاں سٹیج والے بھی بولو نا سارے طرح پہ, مہربانی فرماؤ. کوئی نہیں انیر شنیر ہو گیا نہیں, دھوڑ پمدی تواڈے اوتے. بولو 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 سارے طرح پیار دے نال. ہاں ہاں بننا ٹوٹا پیر میں نہیں, تانوں میں چل رہی ساں. لیکن اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز. امام حسین اوتھے چاہتے تھے پلاننگ کر کے سارا مسئلہ حل کر سکتے سن, لیکن امام حسین نے اوتھے بھی کوئی گروہ تیار نہیں کیتا, اعلان نہیں کیتا. اور یہ تو ایک اور مسئلہ بھی ہو لگے کہ امام حسین اقتدار نہ چاہتے. حالانکہ امام حسین ورگا بندہ اقتدار سنبھال لینا تے آج دنیا دا نقشہ کوئی اور ہو گیا. صدقے صدقے اجے بھی سامنے والے کوئی نہیں بولے. 5-5 کلو دے سارے اقتدار ہلا رہے ہو, نکی نکی زبان ہلاؤ. امام حسین دا کربلا چے بھی فکر ہے, شیر بعد ہلایا جے رہ بھی جاوے تے خیر ہے, پر زبان نے دے تے چڑھ کے بھی بول دی رہ جانی چاہیے. یہ بھی حسین دی فکر ہے نا. اجے ہن تئی منہ بند کیتی بیٹھے, بولو ذرا سارے زبان دے نال پیار. خدا دا خوف کرو یار, سنیو تانوں آدھا گھنٹہ تانوں ہلانا پوندا ہے. وی کدن تساں بھولے سو تکڑے ہو جڑی میں گل سناندا پیا. تو حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ چاہتے تھے اوتھے چل کے بھی تیاری ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے اوتھے بھی گرو تیار نہیں فرمایا. گرامی قدر حضرات, امام پاک مدینہ چھڑیا امن واسطے, مکہ چھڑیا امن واسطے. اور یہ پتہ کیوں چھڑیا ہے؟ اوتھے نا یزید نے بھی اپنی پلاننگ چینج کی تھی نا. انہیں آکھیا کہ ایتھے امام پاک آگے نے حج ہی نہ چھڑنا کوئی نہیں, تے رش دے وچ ہی میں کوئی ایسا تماشا کروا دیاں گا کہ امام حسین شہید ہو جان گے تو پتہ ہی کسے نہیں لگے گا. رش وچ بندہ مر جاوے تو قاتل نہیں لبدا. پر کیا ہے گل نو, اسی یہ بڑے بڑے شہر گل کرنے ہیں, پر تسی علاقہ بھاویں کچے دا گل بڑی پکی سمجھ دیو. تسی اس گل نو سمجھیا تے مڑ بولی نہیں تواڈی سڑی تائی زبان اللہ آنی چاہیے. یزید نے اور اودے گماشتیاں جدو یہ پلاننگ بدلی نا کہ رش وچ مار دینا ہے, اور اصول ہے بندہ رش وچ مار گیا قاتل نہیں لبدا. اج تک حضرت عثمان غنی دا قاتل اس واسطے نہیں لبیا کہ رش وچ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, قاتل نہیں لبیا. دور دی چھڑ تیز اور جدید اور کیمرے دا دور ہے. اب بے نظیر راولپنڈی بھر گئی کہ اودے شوہر دی حکومت 5 سال پہلو نہیں, 5 سال ہونی داند کٹ کے تہاڈا صدر بنیا کھلوتا ہے. جو اج تک اپنی سماج دے قاتل نہیں لب سکیا. جی رش وچ بندہ مار کے ٹر گیا تے سانو قاتل نہیں لبیا. رش وچ بندہ مار گیا قاتل نہیں لبدا. میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تا. امام حسین نے فرمایا میں رش وچ شہید ہو گیا, میرا قاتل تو لک جائے گا. فرمایا میں اپنے قاتل نو ایندا ننگا کر کے ماراں گا, قیامت تک لک نہیں سکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت. اور ایتے سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ چھڑیا ہے تاکہ مدینہ تو لوگ کا اعتبار نہ اٹھ جاوے کہ شاید جزاک اللہ جی اللہ برکت عطا فرمائے اعتبار نہ اٹھ جائے کہ اتھے لوگ آکھن بھی لڑائیاں جھگڑے ہوندے. آپ نے مدینے دا من برقرار رکھیا ہے, اسلام دی عزت اور شوکت نو برقرار رکھیا ہے, اور اس تو بعد آپ مکے گئے, آپ نے حج دا تقدس برقرار رکھیا ہے. اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے نال ساتھ دیو حسینیو. امام حسین نے امن واسطے مدینہ بھی چھڑ دیتا, مکہ بھی چھڑ دیتا, اور پھر آپ کربلا دے تشریف لے گئے کہ اوتھے بھی آج جڑا وا خطبہ پڑھے نے اس دے وچ امام حسین نے فرمایا جس نے پہلا تیر عمرو بن سعد نے سٹیا اور آدھا گواہ ہو جاؤ تیر میں سٹیا. امام حسین مسکرا کے آخر لگے یا اللہ تم ہی گواہ ہیں اور میں اس بات کے تیرا شکر ادا کرنا بد امنی دی ابتدا حسین نے نہیں کی تھی. حسینیت 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 حسینیت. سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. میرے امام حسین دی فکر دا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بد امنی نہیں کرنی. امام حسین نے بد امنی نہیں ہونے دی تھی کہ پھر امام پاک دا ذکر ہوگے تو بندہ بد امنی نہ کرے. امام پاک دا مہینہ آوے تو ملک ہی بد امنی نہ ہون. تو میں آکھاں گا نا ایو جانو لگام پا کے ٹنگ دیو انشاءاللہ امن ہی امن ہو جائے گا. اور اگلا جملہ سنیا میں تھوڑے ہاتھ بھی چیک کرنے نے اللہ دے فضل دے نال کے پھڑن تے آ جان تے ایک سنی نہیں پھڑیا جائے گا کیونکہ سنی کبھی گستاخی کرتا ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. سنی کبھی بد امنی کرتا ہی نہیں ہے, نہ سانو ضرورت ہے. اور اسی یہ پیغام دینے ہیں امام حسین انہاں دا نقطہ پہلا آپ دی فکر اے ہے کہ امن نو برقرار رکھیا جائے. میرے عزیز میرے دوست ہن ایتھے دوسری گل بھی سنیا ہے. آج میرا موضوع ہے فکر حسین. ذکر حسین تے مڑ نال ہے ہی ہے, اس تو بغیر فکر کی میں ہو سکتی ہے. سٹیج والے بندے سارے نہیں بولتے پے, میں موڑا آکھاں گا سر نہ ہلاؤ بولو ذرا. علماء و سادات نو کٹ کے آکھاں گا سٹیج تے بانا سادت ہے پر باہر نہ بان کے بول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, نعرہ تحقیق, ہر صحابی نبی, نعرہ حیدری اور اس حسینیت. بات نو جزاک اللہ آپ نو برکت دے وے. اے ذرا میرا جملہ جے سنو گے نا میں تو پہلو دسنا جے چس نو چس نہ آوے نا تے مجھ میں جو کھلو کے گیا تاری چس کوئی نہیں آئی. میں پہلے دسدا پیا تے جے آ جاوے تسی کھلو کے بھی دا دیو تے حق نہیں جے پورا ہونا. میں پہلے تانوں دسدا پیا. اس میں آپ دی توجہ علماء مشائخ دی توجہ تے چہرے بھی میں پڑھنے نے. امام حسین دی دوسری فکر ہے, سارے نہیں آدھے امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. میں نے کہا نہیں دیا اور دینا بھی نہیں تھا اور یہ بیان بھی کرو. دلے پہ گئے ہو یار, بالکل آپ نے اس نو بیان نہیں فرمایا. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ رونق محفل, صدر محفل, واجب التکریم, عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر خضر حیات صاحب والدامہ اقبالو اپنے پر رونق درویشانہ صوفیانہ چہرے دنال حاضر ہوئے. اللہ کریم آپ دی حاضری قبول فرمائے. سبحان اللہ. آپ کھوچا جے کسی نے کچھ ہو گیا تو میں اے ہوں ذرا توجہ فرماؤ. میں تو آکھیا سی یہ گل جڑی ہے کھڑے ہو کے بھی داد دیو تو حق نہیں ادا ہونا, لیکن ساڈی کو تمنا نہیں ہے کہ تسی کھڑے ہو جاؤ. تسی اپنے عقیدے واسطے ہی کھڑے ہو جاؤ تو بڑی گل ہے. سٹیٹ سیدھے ہو جاؤ تو بڑی گل ہے. قسم خدا دی توجہ میرے حال اے ذرا غور دے نال سنیا. امام پاک دی فکر دا پہلا نقطہ وہ ہے امن, اور امام پاک دی فکر دا دوسرا نقطہ ہے کہ آپ نے گندے حکمران دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیتا. نہیں 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 ہنج نہیں نہ چاہ سائی سامنے والے ہنج کر کے بیٹھے تھے باقی کی بولے تھے نا. گندے حکمران دے ہاتھ یہ دوسرا نقطہ ہے. آپ کہو گی دے وچ کیا ہے کہ تو کہتا سی چاہ سناوے دے وجہ کھڑے ہو جانا. میں کہا سونا میں تنوں دسنا اے پیر خضر صاحب میں آپ دی توجہ بھی چاہنا, بڑی پیاری بات ہے. نوصفہ بھائی آپ دی توجہ بھی. اور اے سنیا ذرا میں کہا امام حسین نے یزید دے ہاتھ نہیں دیتا, وجہ ہے کہ وہ گندا ہے. میرے جملے دا مول پاویں ہن میں تھوڑی جا مٹھا بولے سا. میں کہا اس حسین نے جدو امیر معاویہ دے ہاتھ دیتا تے دس نہ چنگا. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, حسینیت حسینیت. بگڑیاں تگڑیاں واسطے اتاری دی ہکو پھکی کافی ہے.
اللہ کر کے سمجھ آ جائے او امام میں تو دسیا سی تو انہوں سمجھنا چاہیے ہے امام پاک نے یزید ہاتھ ہاتھ نہیں دیتا کیوں ہے گندہ ہے اسی گندے نے حکمران نہیں بنا دے اور 20 سال جدی بیعت کیتی رکھی ہو دا نام امیر معاویہ سبحان اللہ واہ واہ سلامت رہو واہ 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 سمجھ آئیے میرے بھائیوں واہ سلامت رہو بندے دے اندر جرت ہوئے نا تو بندے نے یہ مسئلہ دسنا چاہیے ہے اور یہ فکر حسین دا دوسرا نقطہ ہے سبحان اللہ ہاں گندے بندے دے ہاتھ چھاتر اسی تے علی دے بچے نہیں ہو جائے نوکرہ پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں بھئی تواڈی امیر معاویہ نہ صلح ہو گئی تو سرکار ساڈی بھی ہو گئی ہے تواڈی یزید نہ لڑائی ہو گئی تو ساڈی بھی ہو گئی ہے بے شک بے شک صلی اللہ علیہ خیر صلی اللہ ایس قسم دے سنی بنو اللہ دے بندے مسئلہ تے سمجھ آوے نا یہ فکر حسین دا دوسرا نقطہ ہے یہ جاگو تو فکر حسین دا تیسرا نقطہ بھی عرض کراں بولو نا حضرت امام پاک نے مدینہ چھڑیا مکے گئے بس اوقاتے بھی نا ایک سوال ہوندہ ہے اور ٹھیک ہے اگر سوال دی حد تک ہوئے تو اسی جواب دینے تیار ہیں اے جی آل گئی ہے کربلا دے وچ صحابہ کیوں نہیں گئے کیا کہنے جنگ کرنے امام جو گئے میں کہا میرے جملے دا مول پمیا ہے ہو سکتا میں نہ دہراواں میں کہا جنگ کربلا چھوئیے اے وکھرا مسئلہ ہے یہ مسئلہ وکھرا ہے کہ جنگ ہوتے ہوئی ہے یہ کوئی انکار نہیں لیکن میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا امام حسین مدینے چو نکلے تھے تامی جنگ دا ارادہ نہیں سی مکیوں نکلے تامی نہیں سی نہ اپنے اعلان کیتا ہے نہ صدیہ ہے میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا وہ تھے جنگ ماحول ایسا بن گیا کہ جنگ ہو گئی مسئلہ وکھرا ہے ورنہ امام حسین جنگ واسطے نہیں گئے وہ تیرے کول کی دلیل ہے میں کہا پہلی گل ہے کوئی ثابت کر دے امام حسین نے کسی جنگ واسطے صدیہ ہوئے دوسری بات جڑا جنگ تے جاوے وہ اپنی بیبیاں نال لے کے جاندا ہے جو بندہ منہ تھلے رکھے جڑا ہے وہ بولے دوسرا بولے جڑا جنگ تے جاوے وہ 6 ماہ دا عسکر نال لے کے جاندا ہے اور اگلی گل اس گل نو تسا سمجھ گیا تے مسئلہ سارا سمجھ آ جانا ہے میں کیا پتر مسئلہ جدو دین دا آ جاوے کوئی سدے کیویں ہو سکدا دنیا باہر نہ نکلے اوے ایتھے ویل چیئر تے بہن والا بابا خادم مریض بھی سدے ایک منٹ مولانا ایک منٹ میرے جملے دا مول پون دیو پہلے میں کیا اگر مصطفیٰ دا مسئلہ آ جائے ختم نبوت دا تے حسین دا خادم سدے تے سارا جہان پر بندہ ہے اوے او دے حسین سدے دا کیوں نہ کوئی جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت کیا بات ہے جس بندے نو سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار دے نال کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے اور مسکرا کے تو بولو چا سنیو تھوڑا مسئلہ حل کیتا ہے امام پاک رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی اللہ ٹھیک ہو گیا گرامی قدر حضرات کو مسئلہ کو وانڈ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی او بولو تے صحیح نہ یار او اللہ دیو بندیو اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو میں یہ دستا پیا فکر حسین ذمہ داری دے ناراض کر امام حسین نہ جنگ کرنے گئے نہ جنگ دا اعلان کیتا نہ کسی نو سدیا کیا کہنے ذمہ داری دے نال کر یہ تو اوتھے گئے تے چل کے ماحول بن گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے میدان چھڑ کے بھجنا علی دے بچے والا کام بھی نہیں ہائے 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 تو پھر ماحول بن گیا تھا آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر اور یقین اللہ تے کرو ایتھے بھی ایک امام پاک دا پیغام ہے توجہ ہوئے تو سناما چاہیے میں در لکھیا ہے میں تو چیک بھی کرنا ہے تاکہ سمجھا کیمرے والے تو سمجھ ہے ترٹھے بیٹھے بھی آج پہلی بار یہ مولوی صاحب کی تقریر کرتے میں ہر روز کرنا ہے بولو تو میں تو دے ہتھا بیٹھا سارے نو وہ جاگو یار ہم تیاری کر کے کرتے ہیں بابا تاکہ قوم نو کا پیغام ڈیلیور ہونا چاہیے ہے سورہ میری کئیاں سورہ نے تو میری سوڑ چنگی ہے لیکن میں کبھی حیاتی اچ نہیں لائی وہ دی وجہ کہ اس قوم نو سور دی ضرورت نہیں سور دیاں گلاں دی ضرورت ہے اس قوم نو عقیدے دی ضرورت ہے اور یہ عقیدہ سنو اور سمجھو حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیڑا کم بھی کیتا ہے یقین فرماؤ کمال کر دیتا ہے اور دیکھو نا یزیدیاں نے پانی بند کر دیتا امام علی پاک دا اور ہویا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھیا بے آب و دانا آل رسول کو رکھ کے وہاں پر ذبح کیا گیا شہید کیا گیا اور یہ انکار نہیں کیتا جا سکتا اگرچہ بعض کتابت وچ ہے پانی اس لئے موجودہ پر اعلیٰ حضرت لکھیا کہ اسی اعلیٰ حضرت دے پیچھے ہیں بولو نا یار ہے ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھیا اس جملے نو
ہوں جی میں گزارش کرنا چاہنا جی سمجھیا ہے تا میں کہا امام پاک دی فکر ہے کہ میرا بندہ پانیاں تے نہیں بولدا ہوئے جڑا حق تے ہوئے اگر تیرے کو کیا دلیل ہے میں کہا دیکھو جنہاں دے کو پانی ہاں وہ پانی پی کے بھی مر گئے اور جد کو پانی کوئی نہ لے دے تے چل کے پھر بھی رب دا قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا سبحان اللہ کربلا کا شاہ حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ واہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی حضرات واہ واہ تو میں آپ کی خدمت میں جنی بات گزارش کردا پہ اس گزارش نو سمجھنے دی کوشش کرو امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام و مرتبہ سمجھنے دی کوشش کرو اور ایک ہے ذکر حسین ایک ہے فکر حسین سنی ہوندہ ہے جڑا ذکر بھی کردا ہے تو فکر بھی حسین دی دے کے جاندا ہے سبحان اللہ اے جے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو مکہ شریف پہنچنا اے دے سنیا ذرا امام حسین نے جدو کسی نو سدیا ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ کتھے نے اور جب اگلی گل ہے کہ آؤ ذرا اس سوال دا جواب بھی آپ نو دیواں کہ صحابہ کتھے نے توجہ نہیں فرما رہے نا حضرات صحابہ کتھے نے یہ بہت بڑا اعتراض ہے اور اس اعتراض میں جا حل کرنا ہے آپ کنز العلماء اور ان کو امام الغیرت کہنا چاہیے یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا پیر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامہ اقبالہ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیا نو اور جتنے بھی آپ کے متعلقین محبین مریدین اور اہل سنت کے غیرت مند احباب آپ کو سننے کے لیے میں آپ سب کے لیے دعا گوں اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے اللہ تعالی حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور اس آستانے کو سلامتی عطا فرمائے جو اتنی غیرت اور جرت کا مظاہرہ کر کے آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے علماء کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو عقیدہ اور مسلک اور حقائق ہے آپ ان کو سمجھ کر جا سکیں اللہ تعالی حضرت کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے آپ کے ذریعے سے جو مسلک ملت ملک اور قوم کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے دوام نصیب فرمائے بلکہ قبول عام نصیب فرمائے آپ جتنے حضرات ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ آپ تشریف رکھیں گے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بس ایک دو باتیں اور آپ سے کروں گا اور اس کے بعد ویسے تو میں جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں لیکن پیر خضر صاحب نے کہا کہ آپ اپنا یہ پیغام جو ہے یہ ضرور آپ پورا کریں تاکہ ایک گلدستے کی صورت میں یہ کچھ یہاں سے لے کے جا سکے آپ کو پتا ہے کہ یہ دیسی ماحول ہے اور یہ بولی ڈاکٹر صاحب بھی بول لیتے ہیں لیکن آپ اردو اور عربی لیکن میں تھوڑا جٹاکا جا بندہ جی اس واسطے آج میں جٹکا جا ماحول بنائی بیٹھا کہ صلاح ہے تھوڑی مڑ کر لیے تھوڑی بولیے تھوڑا گل کے کوئی نہ پکڑے ہو مڑ تھوڑا کو دو چار گلاں کریے تو پھر اس تو بعد ڈاکٹر صاحب کی گل بات سنیے گرامی قدر حضرات گل وے میں عرض کردہ پیا کہ امام علی پاک دا ذکر بھی کرو تو امام علی پاک دی فکر نو بھی عام کرو ذکر حسین بھی تے فکر تو میں یہ عرض کیتا ہے پہلی بات امام پاک دی جڑی فکر سی وہ سی کہ امن آپ نے امن دی خاطر مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا کربلا گیا پیاس برداشت کی تھی اور پہلا تیر تک آپ نے نہیں پھینکیا امن 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 اور ایتھے میں آپ نے دسیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ محرمہ دا مہینہ آندا ہے تو لوگ بات دمنیاں تے اتر آندے نے تو سا فکر حسین نو سمجھیا ہی نہیں اور اہل سنت میں تو دسیا بھی اسی لعنت بھیجنے آئیو جائے تفرقے تے اور ایو جی تقریراں تے اور ایو جائے انداز تے کہ لڑائیاں جھگڑے اور فتنے اور فساد پیدا ہو جان لیکن اس گل دا بھی دکھ تے ہے نا فتنہ کرنے والا کھلا بدا ہوئے کہ جڑا امن دا پیغام دے دے ہوتے پابندیاں ہون میری گل دے نال متفق ہو تے ہاتھ چاہ کے دسو نا یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی پہلی بات اچھا دوسری بات جڑی میں آپ دے سامنے عرض کی تھی میں حضور ڈاکٹر صاحب انہاں نو گزارش پیش کی تھی دیسی ماحول دے وچ امام حسین دے بارے تو سنیا بھی یزید دے ہاتھ جو نہ ہاتھ نہیں دیتا یہ دی وجہ کیا آخر یہ گندا ہاتھ دے اعمال صحیح کوئی نہ تو نہ کہ ابھی آپ نے آپ نو صحیح کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیتا تو آپ نو سمجھا رہے ہیں بس سیدھا کر لے تے بڑ حکمران بن جا پے اپنی من مرضیاں تے نہ کر نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات کہ ایتھے پہلی فکر تواڈے واسطے اے ہاں دوبارہ مڑ سن لو کہ اس نے توجہ کوئی نہ کی تھی امام حسین دی فکر ہے بھی چنگے بندے دا انتخاب کرنا ہے تے جے نو تسی ووٹ دیندے ہو چنگا ہوندا ہے ہو جاؤ چپ
رکھو اپنی اپنی پارٹیاں ایو تے گل ہے نا صرف امام حسین دے نعرے تے لنگر کھا کے جاندے ہو فکر حسین تے کس نے عمل کرنا ہے تے جدوں بھی کوئی بندہ آ کے نظام مصطفیٰ دی گل کرے او دے پیچھے ٹر پویں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نوں یہ پہلی اور دوسری فکر یہ ہاں اس بات نوں میں صرف رینیو کر رہا تاکہ آپ نوں سمجھ آئے کہ میں گل کی تھی تواڈے نال امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید دے ہاتھے جات نہیں دیتا بیعت نہیں کی تھی کیوں کہ گندا ہے تے میں ایتھے گزارش کیتی سی اور تسے بڑے پیار نال سنیا اسے پیار دے نال دوبارہ اظہار کرنا ہے کہ اگر حضرت امام حسین نے یزید دے ہاتھے جات نہیں دیتا تو اس بات دی دلیل ہے کہ یہ گندا ہے یہ فکر حسین ہے کہ اس سے امام حسین نے جدو امیر معاویہ دے ہاتھے جات دے دیتا ہے یہ فکر حسین دا پہلو ہے مننا پے گا کہ حضرت امیر معاویہ ٹھیک نے اے اصل مسئلے سمجھو خدا دیو بندیو اور 20 سال تک صلح تقدیر 20 سال تک 10 سال امام حسن کم و بیش حیات رہے اس تو بعد پردہ فرما گئے اور اس تو بعد امام حسین اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تے جدو علی دے بچیاں نوں معاویہ نال کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے کہ کوئی نہیں ہے تسی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ تسی ڈاکٹر صاحب باری بھی سبحان اللہ پی جاندے ہو میں جھٹکا بندہ جھٹکی تقریر ہے ہوں سبحان اللہ پی میں نہیں چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ پہ آدھا اللہ دیو بندیو اس ماحول وچ رہ کے یہ گلاں سکھیاں کرو اور سمجھیا کرو امامین کریمین انہاں دا جڑا عمل مبارک ہے وہی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے میں تانوں پہلے دسیا بھی اسی علی دے بچیاں دے پیچھے انج کھلوتے ہیں اسی آکھیا بھی جے تواڈی یزید نال لڑائی ہو گئی ہے تے ساڈی بھی ہمیشہ واسطے لڑائی ہو گئی ہے تے جے تواڈی حضرت امیر معاویہ نال صلح ہو گئی ہے تے ساڈی بھی ہمیشہ واسطے صلح ہو گئی ہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو یہ فکر حسین ہے میری جان انہیں تھے ایک اور نکتہ بھی سن لو امام پاک جس ویلے پوچھا جاندہ صحابہ کا تھے رات انہوں دساں کتھے سن میرا موڑ چوک ہو گیا خدا دے بندے ہو میرا دھیان دے نال میری گل سنیں دیکھو کچھ چیزاں ہوندیاں نے جنہاں نوں تھوڑے جہا حقائق دے نال سمجھنا میں پہلی بات واقعہ کربلا نبی پاک دے ظاہری وصال تو 50 سالاں تو بعد پیش آیا انہاں 50 سالاں دے وچ اکثر صحابہ کرام پردہ کر گئے شہید ہو گئے تو کربلا چلا بدا بنا ہے کیا کہنے واہ 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 سٹیج والے بیلی موڑ چوک بیٹھے نے جناب ہیں کون نے مڑ کے نہیں کرا پیچھے بھی ڈھیر سالے کھلوتے میں تیرا گل دسی ہے اس گل نو سمجھو پہلی بات دوسری بات یہ ہے او میری جان اس مسئلے نو سمجھو نبی پاک علیہ السلام دے جڑے صحابہ موجود سن نا اس ویلے انہاں دی تعداد بہت کم ہے سی کنفرم تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن سینکڑے چوڑی ہزاراں چ نہیں سی اور وہ جڑے موجود سن وہ بھی سارے مکے مدینے نہیں وہ پوری دنیا تے جتھوں تک اسلام آؤ تھے اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے ہوتے تشریف لے کے گئے ہوئے سن ایک تے تعداد تھوڑی ہے دعا مدینے شہر ہے کہ مکے کوئی نہیں تریا کے پوری دنیا دے وچ نے اور پھر چوتھی بات سنیا ہے ایدا لطف لینا ہے امام حسین نے صدیہ بھی تو نہیں نا امام حسین جنگ واسطے گئے ہی نہیں اتھے ماحول بن گیا ہو گئی تو بکری گل ہے لیکن امام نہیں گئے امام نے کسی نو طلب بھی نہیں فرمایا اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے یہ پوچھنا صحابہ کرام کہاں تھے میں کہا تو مکے والی 3.5 مہینے دی داستان پڑھنا وہ تے صحابہ کرام تو سن جنہ امام حسین دا ویلکم کیتا اپنے کول رہایا اور امام حسین نو دستے رہے کہ آپ ایتھے آ گئے ہو اسی تواڈے اوتے جاناں دے نذرانے پیش کرنے واسطے تیار ہیں کہ کوفیاں نے جدو خط لکھے نا تے روکیا کہنے سی انہاں صحابہ نے تے روکیا سی اور کہنے روکیا سی اور اس نے عبادلہ ثلاثہ سن تے یا حضرت امام حسین پاک سن اور آپ کو پتہ امام پاک دی عمر بھی 56 57 یا بعض روایت مطابق 58 سال ہے کیونکہ نبی پاک نے جدو پردہ فرمایا تو بعض محققین نے کہ اس ویلے امام پاک دی عمر 7 سال 7 مہینے 7 دیہڑیاں یعنی یہ بچپن دا عالم سی اس تو بعد 50 سال گزرے تے پھر 57 58 سال دے ہوئے تے جڑے نبی پاک دے صحابی سن تے کلمہ جدو پڑھدے نے کسی دی عمر 40 سال کسی دی 50 سال انہاں 50 دے وچ اگلے 50 پات کی بنیا کیا کہنے اکثر تے پردہ کر کے سن تو کربلا چلا بدا بنا کیا کہنے گل نو ذرا پرکھنے کی کوشش کرو نا سنی بن کے اور پھر اگلی بات بھی سن امام پاک نے صدیہ نہیں ہے اور پھر اگلی بات کہ صحابہ ہوتے سارے موجود نہیں جڑے ہیں نا بڑی دور دور نے لیکن جڑا نقطہ جناب دی خدمت وچ عرض کرنا نا اونوں بڑے تحمل دے نال تسی سمجھنا ہے میں آکھیا میدان کربلا دے اندر 72 بندے شہید ہوئے نے ویسے حقیقی تعداد کیا ہو میرا رب بھی بہتر جاندا سی اللہ دے سپرد کر دنے ہیں 72 مشہور ہے چونکہ علماء بیان کر دے نصیحت سے ایسی امت نو نویں راہ تے نہیں لے کے جاندے اچھا انہاں 72 دے وچ علماء فرماندے نے یا 16 یا 19 یا 21 بعد نے آکھیا 22 یا 23 بندے چلو یار تو 21 بندے لا
جٹکا جہا ماحول دیندا پیا سیانی گل کردا پیا اللہ کر کے سانو سمجھ آ جائے میں کہا اے 21 بندے تے خاندان رسول دے شہید ہوئے آن اے باقی 51 کون آن میری گل نو سمجھن دی کوشش کرو آگے بڑھے یہ تو مینوں کوئی نہیں پتا میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوئے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی اے ہندرہ گل سنیا ہے میں ڈاکٹر صاحب دی توجہ چاہ دیو ہے بات عرض کرنا چاہنا ہوئے بے کہ اگر 21 بندے خاندان رسول دینے اور جرائے باقی 51 کون نے میں ذمہ داری دے نال جملہ بول رہے ہیں اگر غلط ہوئے تو میری ہونی اصلاح کی تھی جاوے نہیں تے داد ملنی چاہیے میں کیا باقی 51 یا صحابہ سن یا صحابت یا اولادہ سن اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات ہے 51 بھول گئے واہ 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 سبحان نا اللہ انصافی نہ کرو اکھاں بند نہ کرو سلامت رہو اور پھر مکے پاک دے اندر ایس جملے دی بھی چاس اپنی ہونی ہے حضرت امام پاک جدو اتھے سننا وہ کوفیاں نے خط لکھے بعضا کے 150 بعضا کے 500 1000 تو یہ زیادہ بھی تعداد موجود ہے اور ایتھے ایک باریک نقطہ عرض کردہ جاواں وہ جڑا ایک بندہ خط لکھدا نا اور نیرے ایک بندے دا خط کوئی نہ ہوندا وہ سمجھو پورے قبیلے دا خط ہوندا 150 بندے 150 قبیلے 150 برادریاں سدیا امام حسین نو سمجھ آ رہی ہے میری بات تو آپ نے صحابہ کرام نو آکھیا بھی میں کوفے تے نہ جاندا پر خط تے ہم دسو میں کی کراں اگر وہ قیامت والے دن مطالبہ کرن تے میرا مواخذہ نہیں ہونا نہ کہ ہونا تے ہے تو فرمایا پھر میں نے جان دیو انہاں کہ اے صحابہ دا کردار ویکھیا جڑے موجود سن نہ تھوڑے جائے انہاں اے مشورہ دیتا ہے انہاں کہ حضور پہلی تے گل ہے تسی نہ جاؤ اسی تہاڈی حفاظت کران گے کچھ نہیں ہون لگا تے جے جانا ہے کہ حضرت پہلے کوئی نہ بندہ گال کے پتہ کرا لو کاش کہ میری زبان تی آسان ہو جائے اے میں تو نکتہ سمجھاونے کامیاب ہو گیا تے مسئلہ ادھا حل ہو جانا ہے اللہ سبحان اور پتہ اللہ کیا ہے سبحان اللہ آپ نے بڑا کیڑا انتخاب فرمایا آپ نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل دا انتخاب فرمایا امام پاک نے اچھا اتھے بھی ایک نکتہ ہے بھی اپنا پتریر گلیا ہے اپنی برادری دا بندہ گلیا آل بیت دا بندہ گلیا ہے اتھے جناب کوئی صحابی تے صحابی دا بیٹا کیوں نہیں گلیا آدھرا فکر حسین دا اے بھی نکتہ لئی جا حضرت امام پاک نے اپنا پتریر جدو گلیا اتھے تشریف لے گئے اتھے پہلے 18,000 بندہ پھر 40,000 انہاں بیعت کر لیا آپ نے خط لکھ دیتا یزید نو پتہ لگا انہیں ابن زیاد نو گلیا ماحول بدل گیا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا امام حسین کا خط آ گیا کہ بھائی جان تسی آ جاؤ آپ چل پے جو ہے نا سارا سینیریو میں سمجھا رہا ہے جلدی دے اندر ہویا کی امام پاک نے اپنے گھر دا بندہ کیوں گلیا نکتہ ہے سمجھانا لا جڑے موبائل وچ بڑے بیٹھے ہو نکل کے میری گل سنو پکے پکے غور دے نال امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اپنے گھر دا بندہ اس واسطے گلیا سی آپ نو پتا سی کہ شہید تے میں ہونا ہے کہ اے جڑا حالات بندے پہنے ہو نہ ہو کسی ایتھے راج مسئلہ نہ بن جا میں شہید نہ ہو جاواں تے گھر دا بندہ سنیو اس واسطے گلیا ہے بھئی اگر کوئی صحابی گیا یا صحابی دا بیٹا گیا اس نے میں نو خط لکھیا کہ میں چلا گیا تے شہید ہو گیا قیامت تک واسطے لوگ کا بھوک دیا رہا ہے کہ صحابہ نے حسین نو صد کے مروا دیتا ہے اپنے گھر دا بندہ اس واسطے گھلے ہے جو میں شہید نہیں ہو جاواں تے صحابہ تے کوئی بھوک کے دینا حسینیت حسینیت یزیدیت کربلا کا شاہ حسین تے عقدی ٹھنڈک دل دا چین واہ واہ علماء حضرات گرامی کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے ادھا میں تو نہ کہ ادھا مسئلہ تہاڈا حل ہو جانا ہے ہویا کوئی ایمان نال دسو ہویا کوئی نہیں ہویا تے مینوں ایتھے نقطہ دیون دیو نا امام حسین جدوں صحابہ دا اتنا دفاع کر دین کیا کہنے واہ 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 اسی صحابہ کرام دا دفاع کیوں نہ کریے میرا چان ہے اور آخری بات فکر حسین کا آخری نقطہ اور آپ سے اجازت آخری بات میں ساریاں گلاں مکاندا پیاں ڈاکٹر صاحب آ گئے نے میرا سبق انہاں سن لیا مینوں دعا لب جانی میرا کام ہو جانا ہے سمجھ آ رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب نو اللہ سلامت رکھے سے سلامتی دے وے مسلک رضا دے وارث نے الحمدللہ بڑے بڑے لوکاں پابندیاں لاؤن دیاں کوشش کی تھی سجے کھبے اج ویکھو لبدا بھی کوئی نہیں پیا جنہیں سارے کام کرنا لے آن الحمدللہ ڈاکٹر کل بھی ڈاکٹر سی ڈاکٹر آج بھی ڈاکٹر ہے جنہ شور مچایا او مریض ہو گئے ریف دے ڈاکٹر آج بھی ڈاکٹر ہے اللہ دے فضل دے نال اللہ تعالیٰ حق کا واسف اشرف آصف اشرف آصف حق کا واسف اشرف آصف اور یقین کرو کئی بندے ایسے سن جڑے
وہ لوگ کہتے ہیں اسی تینالیاں سیڑیاں سن کے سننی ہوتا میں کہا سیڑیاں لے تے سانو چاہیے اللہ سبحان توجہ نہیں فرمائی جیو جیو اس سلامت جڑے رہو۔ اے ویڑے نے سیڑیاں والے سانو چاہیے نے ہاں آ جڑے ہون والے نا انگلینڈ والے نہیں سانو چاہیے سانو سیڑیاں والے چاہیے اللہ پتہ نہیں سبحان سمجھ آئی ہے اللہ کہ نہیں آئی جیو جیو اس واسطے پیڑا تو بڑیاں ہوندیاں نے تے میں کہ میرا پتر ظاہر سی بات ہے پھوڑے تے ہاتھ رکھنا پیڑ تو ہونی ہے نا اپنے آپ نو مسلک رضا تے لے او عزت ہے نہیں تے انہیں رول دے رہ جاسو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نو صحت عطا فرمائے خیر دے وے برکت دے وے کوئی ایسی گل نہیں ہے انشاءاللہ آواز بڑی دور جاندی ہے کاکا ٹینشن نہ لو عقید میں تانوں اج ایک نقطہ بھی دتی جاواں عقیدہ مسلک رضا کدی نہ چھڑیا ہے اہل سنت نو کدی نہ چھڑیا کیوں عقیدے نو جڑا چھڑ جاندا ہے جڈی وڈی مرضی شخصیت ہوے مک جاندی ہے عقیدہ جیت جاندا ہے عقیدے نو نہیں چھڑنا کیا امید کرو گے عقیدے تے پکے رہو گے اور آخری نقطہ ادھر دیکھو ساریاں گلاں دا نچوڑ پیا دینا کیا کہنے ایک پاسے ہے یزیدی کردار ایک پاسے ہے حسینی کردار یزیدی کردار کیا ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی سودی باقی جتنے رضائل بدماشیاں ساریاں پائی جاندیاں اے یزیدی کردار ہے شیٹ دیتی ہے تو انہوں نے دوسرے پاسے شیٹ ہے امام علی پاک نے کردار دی نماز روزہ سجدہ پردہ ادب صحابہ کا اہل بیت کا امن بے شک اے امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مبارک کردار ہے بے شک دسو حسینی کردار نو پروموٹ کرنا چاہیے یا یزیدی نو سارے بول کے دسیا نہیں حسینی کردار نو لیکن آج ساڈا قصور پتہ کی ہے صرف 5-10 بندے نے جڑے اس بات نو سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں ورنہ اکثر غفلت دا شکار ہیں سارا سال کام یزید والے تے 10 محرم نو دے گا حسین دیاں مسئلہ ہے مسئلہ ہے اپنے کردار نو بدلو میرا چن ہے صرف زبان دے نعرے تک نہ رکھو ایو تو کوفیاں دا مسئلہ ہا نعرے انہاں بھی حسین دے لائے اللہ کیا کہنے لیکن جھوٹے حسینی ثابت ہوئے امام حسین دے کردار اور آپ کی فکر تے نہیں کھڑے ہو سکے جھوٹے حسینی نہیں بڑھنا سچے حسینی بڑھنا ہے دیکھو نا سارے سڑکاں دے اوتے سبیلاں پانی دیاں لا کے کھلوتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سوال ہویا فتح رضویہ دے اندر آپ نے فرمایا امام حسین کے نام کی سبیل لگانا جائز ہے بلکہ آپ نے حدیث لکھی ہے فرمایا گناہ زیادہ ہو جائے تو حدیث ہے پانی پیوایا کر گناہ جھڑ جا سن آپ نے بڑا اس سے دلائل دیتے باقاعدہ طور پہ کھانے تے آپ نے دلائل دیتے لیکن اوتھے فکر دی بات جڑی ہو پتہ کیا ہے وہ سنیا ہے ذرا اے ملنگ اپنے انداز تواڈے سامنے رکھدا پیا میرا چانو یہ ہے امام پاک دی توجہ تو میدان کربلا اج پانی والے پاسے ہا ہی کوئی نہ امام پاک دی توجہ تے ہا نماز ال کیا کہنے امام پاک دی توجہ تے ہے صبر ال امام پاک دی توجہ تے ہے قرآن پڑھن نال امام پاک دی توجہ تے ہے کہ اپنی پاکیزہ خاتون بیبیاں نو پردہ کرواواں واہ 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 امام حسین دی اس فکر دے اوتے کہیں عمل کرنا ہے کیا کہنے گرامی قدر حضرات اس واسطے یزید دی فکر نو چھڈو اور امام علی پاک دی فکر دے اوتے آؤ کیا میں امید کراں کہ فکر حسین دے اوتے آؤ گے او دے وچ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے سجدہ بھی ہے پردہ بھی ہے تلاوت بھی ہے ادب بھی ہے صحابہ دا بھی اہل بیت دا بھی اور امن بھی ہے اینا چیزاں تے عمل ہوئے گا تے پھر حسینی کردار آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ آستانے دے صاحبزادگان سجادگان شہزادگان سب نو برکات عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کی بلا فرما رہے ہیں کہ اگر اے جتنے عاشقان مصطفیٰ عاشقان امام حسین اگر سامنے آ جانتا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ لاج رکھو یار اے جتنے چور بیٹھے ہو نا اے تھلے والے اٹھو بھائی ماشاءاللہ ایسے جڑے ادارے دوست بھی اگر کوئی مسجد دے وچ ہے تشریف لے آؤ۔ ذرا آؤ نا پتر اٹھی کھلو وہ یار او بھائی او منہ پرا کیتے بیٹا او باوا او باوا ہلو او دیا اٹور پاؤ بھڑیا شاباش 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 او دے مسجد نہ بڑھو بلکہ مسجد والے بھی سامنے تھا رہے نے تے اوتھے آ جاؤ آ جڑے کھلوتے ہو باسو صدقے شاباش آ جڑے میرے بھیا کھلوتے ہو یہ اوتھے اگے ٹر جاؤ تا بڑی جلدی رکوع سجدہ کر گئے ہو ہیں مدینے میں اگر سامنے آ جائے ٹر جاؤ آئے جے دو طرح مول بھی نہیں ہلدے پتہ مسئلہ کہ اور ٹور پائی بولو بولو ذرا سبحان اللہ بھی فرماؤ ایک باری او جڑے پیچھے آم والے بیلیو ایتھے اگے آ شاباش شاباش ٹرو 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 اللہ تانوں مدینے لے جاوے اپنے سکوٹی والے دوست احباب بھی اوتھے 2-4 جنے کھڑے ہو جاؤ اور جڑے مہمان آمن انہاں نوں محبت دے نال اوتھے بٹھاؤ اے سامنے آؤ سارا گراؤنڈ تواڈے واسطے خدا دیو بندے او جڑے پچھلے بیلی ٹرالی والے رکشے والے سکوٹر والے سارے اے آم والے کی کر دیکھ لو تے یار اچھا پانی نہیں جڑے کھلوتے ہیں جلدی پی کے نا پانی ایتھے آ جاؤ مڑا پٹکوری حلال کرنا تے پانی بھی حلال کرنا ہے میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں اگر کلمات صحیحہ تھے میرا رب قبول فرمائے
آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.